الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم و تعظیم معزز علماء اکرام، منصفین اقدام، شرکائے مقابلہ اور عزیز سامعین، آج میں جس موضوع سخن کا مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے یار غار و مزار. سامعین محترم، آقا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جو قدوسی جماعت صحابہ اکرام عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر و بالا جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں. چونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا: افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، کہ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق ہر چیز میں، ہر حال میں اول ہے. ایمان میں اول ہے، تقوی میں اول ہے، اخلاص میں اول ہے، کردار میں اول ہے. جب ہر چیز میں، ہر حال میں اول ہے تو رب کائنات نے منصب بھی اتنا اعلیٰ دیا، مرتبہ بھی اتنا اعلیٰ دیا کہ آقا علیہ السلام کے امت کے پہلے مقتدا بنے، امت کے پہلے پیشوا بنے. اور آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد آقا علیہ السلام کے خلیفہ بلا فضل ہونے کی حیثیت سے امت کی رہنمائی فرمائی. سامعین محترم، جب میں سیرت صدیقی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ایک پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ پہلو مائیت نبوت ہے. وہ پہلو مائیت نبوت ہے. اگر مکہ ہے تو مائیت نبوت ہے، اگر شیب ابی طالب ہے تو مائیت نبوت ہے، اگر غار ہے تو مائیت نبوت ہے، اگر ہجرت ہے مائیت نبوت ہے، اگر مدینہ ہے مائیت نبوت ہے، اگر سفر ہے مائیت نبوت ہے، اگر حجر ہے مائیت نبوت ہے، اگر غزوات ہے مائیت نبوت ہے، اگر بدر ہے مائیت نبوت ہے، اگر احد ہے مائیت نبوت ہے، اگر خیبر ہے مائیت نبوت ہے، اگر تبوک ہے مائیت نبوت ہے، اگر یرموک ہے مائیت نبوت ہے. ہر حال میں مائیت نبوت ہے. حج ہے مائیت نبوت ہے، نماز ہے مائیت نبوت ہے، الغز آج بھی روزے میں مائیت نبوت ہے. ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. سامعین محترم، کون ابو بکر صدیق؟ جسے قرآن وسیجنبها الاتقى ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. قرآن جسے ثانی اثنین کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. قرآن جسے والذی جاء بالصدق ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. قرآن جسے لا تحزن ان اللہ معنا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ہاں، کون ابو بکر جو خلیفہ بلا فاصل بنے اسے ابو بکر کہتے ہیں. کون ابو بکر جو باوجود خلیفہ ہونے کے رات کے آخری پہر میں ایک نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ہاں، کون ابو بکر جو اسرار باوجود خلیفہ ہونے کے رات کے آخری پہر میں نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. کون ابو بکر جو خلیفہ ہونے کے باوجود اپنی رعایا کی نیند کے خیال کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں برہنہ پاؤں چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ہاں، کون ابو بکر جو سب کچھ دین پر قربان کر دے، جو گھر کا گھر آگا کر اٹھا کر یہ اعلان کر دے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، جو یہ اعلان کرے وَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ کا اعلان کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو 11 لاکھ جو قبیل پر اسلام کا پرچم لہرائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے، بجھتا ہے، سسکتا ہے عمر پر، اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. سجدے میں رہے، سجدے میں رہے، چاہے تو وہ مر جائے حرم میں، صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی. وما علینا. کہ تمام عصری اور دینی اداروں کی ایک توانا آواز، ان کے حقوق کے لیے اٹھنے والی ایک ہمدردانہ آواز، ناظم اعلیٰ MSO پاکستان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ہر کالج اور ہر مدرسے کے اسٹوڈنٹس کی آواز، محترم جناب سردار مظہر صاحب،
آج کی اس تقریب میں آنے پر انہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس مقابلے کے آخری شاہ سوار محترم ابو ہریرہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ ان کا تعلق جامعہ انوار الصحابہ سے ہے۔ ابو ہریرہ آج کے اس مقابلے کے آخری شاہ سوار۔ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جسے صدیق ذات خدا نے کہا اسے ہی صدیق مصطفیٰ نے کہا، جسے صدیق ذات خدا نے کہا اسے ہی صدیق مصطفیٰ نے کہا، جسے صدیق شیر خدا نے کہا اسے ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو نہ مانے وہ زندیق ہے. سامعین محترم، علماء اکرام اور میرے امت کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنا فی الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے. سامعین محترم، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاطف کے صدیق کے ولادت پر عاطف نے آسمان سے آواز لگائی، کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہی ابو بکر صدیق ہے جس کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام کافی عثمان ہے، کونیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے. یہی ابو بکر صدیق ہے جو وصی رسول ہے. سامعین محترم، سب صحابہ میں افضل و بالا ابو بکر صدیق، سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے. سامعین محترم، پورے کائنات میں شہید تو بہت ہے، محدث تو بہت ہے، مفسر بہت ہے، علامہ بہت ہے، مفتی بہت ہے، مگر ابو بکر صدیق ایک ہے. سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں ابو بکر کا پہلا نمبر. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی گرائے ابو بکر، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا ابو بکر، جو ہجرت میں سب سے پہلے چلے ابو بکر، جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ لکھی ابو بکر، جس نے سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ قربان کیے ابو بکر، جس نے بلال حبشی کو آزاد کیا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کیا ابو بکر، جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے چلا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈھسنا برداشت کیا ابو بکر، جس نے آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کے ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ابو بکر، معبد کے مقام پہ پہلے پہنچنے والا ابو بکر، کعبہ کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر جس نے چادر ڈالی ابو بکر، جو فتح مکہ میں ساتھ کھڑا رہا ابو بکر، جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ابو بکر، آقا کی زندگی میں جس نے نمازیں پڑھائی ابو بکر، آقا نے جسے اپنے مسلح کا وارث بنایا ابو بکر، آقا کے وفات کے بعد امت کی ایمان کو جس نے سنبھالا ابو بکر، جنت کے 8 دروازے جس نے اپنی طرف بلائے ابو بکر، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قیامت کے دن آقا جس کے نام آباد پیش کریں گے ابو بکر. سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، ناز میں کردار میں اعلیٰ، آگے آگے چلنے والا، آقا
صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس او كما قال علیہ الصلاة والسلام. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر. کوئی نہیں تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر. کبھی جو مشکل میں بھی آئے تیرے عمل سے یقین آئے. کبھی جو مشکل میں بھی آئے تیرے عمل سے یقین آئے. تو مسکراتا ہے گم لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر. عقیدت کے پھول لے کر تیرے قدموں کی دھول لے کر. عقیدت کے پھول لے کر تیرے قدموں کی دھول لے کر بنا لوں میں اپنی جبی کا جوہر صدیق اکبر صدیق اکبر. محترم و مکرم سامعین، مہمانان گرامی، بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، دنیا کے اندر دو منصب ایسے ہیں کہ جن کا تعلق وہب سے ہے، کسب سے نہیں. دونوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں، محنت و مشقت سے حاصل نہیں ہوتے. ان میں سے پہلا منصب منصب نبوت ہے، دوسرا منصب منصب صحابیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے. ان میں سے سب سے افضل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی بھی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے. ان میں سے سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کا اظہار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں کیا اور فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے. جبکہ وہاں پر بڑے بڑے قاری موجود تھے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر ہی کو آگے کیا. اس سے پتا چلا کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت مولانا محمد ادریس کامل رحمہ اللہ معارف القرآن کے اندر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بالکل ظاہر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت کو ذکر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلانے کا واقعہ ذکر نہیں کیا. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک پیغمبر کا ثانی کہا. یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کو پاک پیغمبر کا ثانی کہا. اور ظاہر ہے ثانی وہی ہو سکتا ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہو. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پیغمبر کا ثانی ہے. مقام نبوت اور مقام رسالت کے بعد مقام صدیقیت کا ہے. میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنی غار کی ایک رات کی نیکی دے دو، میں اس پر راضی ہوں. نجم البلاغہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کان افضلهم فی الاسلام، اسلام میں سب سے زیادہ افضل سیدنا صدیق اکبر ہے. میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. چنانچہ مولانا ہاشم تھٹوی نے افضلیت ابوبکر کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے دلائل کیے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر دلائل کیے ہیں اور 160 روایتیں لائے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 160 روایتوں کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر چند پیار بھری باتیں کہی تھی، جس کو امام اصفہانی نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا اشفاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیو وسمتو ورحمتا وفضلا. سیدنا صدیق اکبر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے اندر، خصلت کے اندر، بزرگی کے اندر سب سے زیادہ مشابہ تھے، جس کو یار غور و مزار سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. سامعین محترم،
علماء نے سیدنا صدیق اکبر پاک پیغمبر کے درمیان چند ایسی خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پیغمبر کا ثانی ہے. ان میں سے چند ایک پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خوشخبری دی گئی، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت خوشخبری دی گئی اور غیب سے آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیق البشرى بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، اس طرح سیدنا صدیق اکبر نے کبھی شراب نہیں پی. اس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شعر و شاعری نہیں کی. اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شعر و شاعری نہیں کی. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما قال ابو بکر شعرا قط فی الجاہلیت والاسلام. میرے دوستوں سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پاک پیغمبر کی مشابہ نظر آتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. وما علینا الا البلاغ. الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام علماء کرام، ناظرین اعظام اور مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عنوان جلی اور واضح اور صاف ستھرے الفاظ میں لکھا گیا عنوان ہے. وہ عنوان یار غار و مزار ہے. یہ عنوان دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک لفظ یار غار، دوسرا لفظ یار مزار. یہ عنوان در حقیقت قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور حقائق پر مبنی عنوان ہے. دوسرا عنوان یار مزار ہے. یار مزار کے نبی کے ساتھ، نبی کے پاک پیغمبر کے قدموں میں، پاک پیغمبر کے قدموں میں، پاک پیغمبر کے محلوں میں، پاک پیغمبر کے ساتھ ابوبکر صدیق آرام کر رہے ہیں اور قیامت تک آرام کریں گے. اور کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن اپنے روزے سے اٹھ کر نبی کے ساتھ میدان محشر میں پہنچیں گے. میدان محشر میں نبی کے ساتھ میدان محشر میں نبی کے ساتھ ہوں گے. کل حوض کوثر پہ نبی کے ساتھ ہوں گے. جنت کے مقام میں نبی کے ساتھ ہوں گے. جنت کی نعمتوں میں نبی کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ عنوان ہے جس کی عکاسی رب کا قرآن کرتا ہے. یہ وہ عنوان ہے جس کی عکاسی نبوت کا فرمان کرتا ہے. یہ وہ عنوان ہے جس کی عکاسی عقائد کرتے ہیں. یہ وہ عنوان ہے جس کی عکاسی عقائد کرتے ہیں. آج بھی اگر 1400 سال بعد اگر یہ عنوان کسی نے تلاش کرنا ہے، وہ روزے رسول پر جائے. روزہ رسول کے ساتھ اسے ابو بکر صدیق ملے گا. نبوت کے پہلو میں، نبوت کے قدموں میں اسے ابو بکر صدیق ملے گا. پیغمبر کے ماہیت میں، پیغمبر کی مصاحبت میں اسے ابو بکر صدیق ملے گا. پیغمبر کے گوہر اور لحد کے ساتھ اسے ابو بکر کا گوہر اور لحد ملے گا. پیغمبر کی تربت کے ساتھ اسے ابو بکر کا تربت اور لحد ملے گا. یہ عنوان حقائق پر مبنی عنوان ہے. یہ عنوان جس کا تسلسل 1400 سال سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. یار غار بنا کب جب رب کریم نے محمد کریم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جائیں. نبی کریم ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف چلتے ہیں. ابوبکر صدیق استقبال کے لیے، نبوت کو اپنے گھر کے اندر داخل کرنے کے لیے ابوبکر نبوت کا ہاتھ پکڑتے ہیں، نبوت کو گھر میں داخل کرتے ہیں. گھر میں داخل کرنے کے بعد نبوت ابوبکر سے کہتی ہے کہ مجھے رب کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جائیں، مدینہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں، مدینہ کی طرف سفر کرتے چلے جائیں. اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کا رفیق، آپ کا خادم، آپ کا وفادار، آپ کا ہم سفر ابوبکر صدیق ہوگا. ابوبکر صدیق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب کریم نے حکم دیا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کا ساتھی ابوبکر ہوگا، آپ کا ہم سفر ابوبکر ہوگا، آپ کا ہم سفر ابوبکر ہوگا. یہ کون ابوبکر؟ جب ابوبکر یہ سنتے ہیں کہ رب کریم نے وہ یہ حکم دیا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوارِ سفر باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. پیچھے مشرکین مکہ ہے، ٹیمیں تشکیل دے چکی ہیں، دشمن تلاش کرنے شروع کر چکے ہیں. پیغمبر اور صدیق غار کی طرف چلتے ہیں.
چلتے ہیں. صدیق نبوت کو کندھوں پہ بٹھا کر غار کی طرف بڑھتے ہیں. پاؤں مبارک لہو لہان ہوتے ہیں. غار میں پہنچ کے صدیق اندر غار میں جاتے ہیں. غار کی صفائی کرتے ہیں. پھر نبوت کو داخل کرتے ہیں. نبوت کا سر اپنے جولی میں رکھتے ہیں. نبوت کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. نبوت کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. نبوت کا دیدار کرتے ہیں. یہ دیدار کرنے والا اسرافیل کے علاوہ کوئی نہیں. یہ دیدار کرنے والا خادم کے علاوہ کوئی نہیں. وہ دیدار بھی اس کا کرتا ہے جس کے بارے میں نبوت پڑھا, جس کے بارے میں نبوت کہتی ہے من رآنی, یعنی جس نے مجھے دیکھا, جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا, جس نے نبوت کا دیدار ایک لمحے کے لیے کیا, ایک ساعت کے لیے کیا, ایک وقت کے لیے کیا, وقت کے لیے کیا, رب کریم اسے جہنم میں اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے, جنت میں داخل کر دیتا ہے. میں قربان جاؤں اس صدیق, تو نے ایک دن کے لیے نہیں, ایک ساعت کے لیے نہیں, ایک گھڑی کے لیے نہیں, آدھے دن کے لیے نہیں, پورے دن کے لیے نہیں, بلکہ 3 دن فیروزہ نبوت کے چہرے کا دیدار کرتا چلا گیا. فیروزہ نبوت کے چہرے کا دیدار کرتا چلا گیا. اس لیے تو صدیق نے کہا تھا النظر الی وجہ, کہ نظر میری ہو, چہرہ نبوت کا ہو, نظر میری ہو, زلفیں نبوت کی ہو, نظر میری ہو, پیشانی نبوت کی ہو, نظر میری ہو, رخسار نبوت کے ہو, اور میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دیکھتا چلا جاؤں. سامعین محترم, جب غار سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر روانہ ہو, سفر شروع ہوتا ہے, تو ابو بکر صدیق نبوت کے کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. نبی ابو بکر سے کہتے ہیں یہ چلنے کا انداز کیا ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں جب مجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا, جب مجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ دشمن دائیں سے حملہ کرے گا, جب یہ وہم ہوتا ہے کہ دشمن بائیں سے حملہ کرے گا, تو میں آگے چلا جاتا ہوں. جب یہ وہم ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا, میں پیچھے چلا جاتا ہوں. جب یہ وہم ہوتا ہے کہ دشمن دائیں سے حملہ کرے گا, میں دائیں چلا جاتا ہوں. جب یہ وہم ہوتا ہے کہ دشمن بائیں سے حملہ کرے گا, میں بائیں چلا جاتا ہوں. اس لیے اقبال بھی اس کو دیکھ کر کہتا ہے بلبل کے لیے چراغ, بلبل کے لیے پھول بس, اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ہمارے کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین, علماء کرام, طلباء اعزام اور مسند انصاف پر کرسیاں نشین علماء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں. وہ عنوان ہے یار غار و مزار. یہ یار غار و مزار در حقیقت اس مصاحبت, اس دوستی اور اس تعلق کی طرف اشارہ ہے جو رب کریم نے اپنے محبوب کریم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو جو مواقع عطا کیے تھے, ان مواقع میں سے ایک موقع وہ بھی ہے جب ابو بکر صدیق غار میں, ابو بکر صدیق اور نبوت غار میں بنا لیے ہوئے ہیں. ان کے پیچھے مشرکین مکہ کے لوگ لگے ہوئے ہیں, سروں کی قیمت لگ چکی ہے. پیغمبر غار کے اندر ہے, ابو بکر غار کے اندر ہے. یہ اس عنوان میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے. دوسرا عنوان وہ مزار ہے. یہ مزار, اسی مزار کے اندر نبی کے ساتھ, نبی کے قدموں میں, نبی کے پہلوں میں ابو بکر صدیق آرام فرما ہے, آرام کر رہے ہیں. قیامت تک ابو بکر صدیق اسی مزار کے اندر ہوں گے, اور پھر کل قیامت والے دن اسی مزار سے اٹھ کر نبی کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے, میدان محشر میں پہنچیں گے. پھر میدان محشر میں یہ نبوت کے ساتھ ہوں گے, جنت کے مقام میں نبوت کے ساتھ ہوں گے, جنت کی نعمتوں میں نبوت کے ساتھ ہوں گے, جنت کی نعمتوں میں نبوت کے ساتھ ہوں گے, حوض کوثر میں نبوت کے ساتھ ہوں گے. یہ دونوں عنوانات در حقیقت جو عظیم الشان عنوانات ہیں, جن کی عکاسی رب کا قرآن کرتا ہے, جن کی عکاسی اپنے پیغمبر کا فرمان کرتا ہے, جن کی عکاسی حقائق کرتے ہیں, جو 1400 سالوں سے پہلے, 1400 سالوں سے آج تک اگر کسی نے اس عنوان کو دیکھا ہے, اس عنوان کو تلاش کیا ہے, تو وہ روض رسول پر جائے. روض رسول پر اسے ابو بکر ملے گا, روض رسول پر اسے ابو بکر ملے گا, نبوت کے قدموں میں اسے ابو بکر ملے گا, نبوت کے پہلوں میں اسے ابو بکر ملے گا, پیغمبر کی مسابقت میں ابو بکر ملے گا, پیغمبر کی بیعت میں ابو بکر ملے گا, پیغمبر کے ساتھ اسے ابو بکر ملے گا, پیغمبر کی تربت کے ساتھ ابو بکر کی تربت ملے گی, پیغمبر کی
سامعین محترم، ابو بکر صدیق پیغمبر کا یار غار بنا کب تھا؟ ذرا توجہ کرنا، میں بتاتا ہوں کہ پیغمبر کا یار غار ابو بکر صدیق بنا کب تھا؟ جب رب کریم نے اپنے محبوب کریم محمد اپنے محبوب کریم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، محبوب کریم مشرکین مکہ سے چھپ چھپا کر نکلتے ہوئے مشرکین مکہ سے چھپ چھپا کر نکلتے ہوئے ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر ابو نبوت کا استقبال کرتے ہوئے، نبوت کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں، نبوت اپنے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں، نبوت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر تجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کرتا چلا جاؤں، اس ہجرت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حکم دیا ہے کہ میں اس ہجرت کے ساتھ آپ کو بھی لے کے جاؤں، اس سفر کے اندر آپ اس سفر کے اندر مکہ کے اندر اس سفر کے اندر صحابہ کے اندر اس سفر کے اندر صحابہ کے اندر اس سفر کے اندر جانساروں کے اندر اس سفر کے اندر سالاروں کے اندر اس سفر کے اندر چوکیداروں کے اندر میں ابو بکر کا انتخاب کرتا ہوں کہ اس سفر کے اندر آپ کا ہم سفر ابو بکر ہوگا، آپ کا جانسار ابو بکر ہوگا، آپ کا غمخوار ابو بکر ہوگا، آپ کا چوکیدار ابو بکر ہوگا، آپ کا خادم ابو بکر ہوگا، یہاں تک کہ آپ کا خلیفہ بھی ابو بکر ہوگا۔ مجھے وقت نے مجبور کر دیا ہے، میں اپنی تقریر کو مکمل نہیں کر سکتا، بس میں یہی شعر کہتے پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ اقبال نے کیا کہا تھا۔ اقبال کہتا ہے، اقبال کے جب یہ بات سنی تو اس کہتی تھی میں سختہ بول اٹھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس، کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صائب في الغار أنت صائب في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم چمن مصطفیٰ ہے معطر صداقت صدیق سے، چمن مصطفیٰ ہے معطر صداقت صدیق سے، اور آقا قرآن ہے منور رفاقت صدیق سے۔ وارثان علوم نبوت علماء اکرام و تشنگان علم حکمت طلبہ اعزام، میں اس منعقد کردہ قابل دید پروقار محفل میں چند معروضات گوش گزار کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جو عنوان میری گفتگو سخن کی زینت ہے وہ یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین عزیز احترام، چہار دانگ عالم میں صدق و وفا کے بہت سے نمونے ظاہر ہوئے ہیں، الفت اور محبت کی بہت سی داستانیں قرطاس قلم کی زینت بنی ہے، عشق و وفا کے بہت سے نمونے افق کائنات پر رونما ہوئے ہیں، مگر سب کی محبت الفت عشق و وفاداری حسن و کردار کی پوجا کرتی نظر آتی ہے۔ لیلا مجنون کا عشق مجازی بھی تاریخ کے اوراق پر بکھرا ہوا ہے، لیکن موت کے بے رحم ہاتھوں نے انہیں بھی جدائی کی تیغ سے تو لخت کر دیا، لیکن میں
ابو بکر جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا، ابو بکر جس نے آقا کو اپنے کندھے کیے، ابو بکر جس نے اپنی چادر کو پھاڑا، غار کے سوراخوں کو بند کیا، ابو بکر جس نے اپنی گود کو بستر بنایا، آقا کو اپنی گود میں سلایا، ابو بکر جو ماں کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا، ابو بکر جس نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر جس نے مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر قرآن نے جس کو ثانی یسنین کہا، ابو بکر قرآن نے جس کو اولئک هم الصادقون کہا، ابو بکر جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ کیا، ابو بکر جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کرایا، ابو بکر آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے اسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر صحابی اور اہل بیت پر نثار ہے، اولیاء کی محنتوں کی پرکشش بہار ہے، ہر صحابی اور اہل بیت پر نثار ہے، اولیاء کی محنتوں کی پرکشش بہار ہے، اتحاد اور شعور و آگاہی کی آن بان، اتحاد اور شعور و آگاہی کی آن بان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، خلیفہ بلا فصل کی عظمت پہ زبان اپنی کھول رہا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد معزز جج صاحبان اور عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اعلی وقار، آج اس ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ یار و غار و مزار ہے۔ جناب صدر، یار و غار و مزار کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ خلیفہ بلا فصل، افضل البشر، بعد از انبیاء، سسر پیغمبر، رفیق ہجرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب صدر، یار و غار و مزار کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ خلیفہ بلا فصل، افضل البشر، بعد از انبیاء، سسر پیغمبر، رفیق ہجرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب صدر، وہ یار و غار و مزار جو سب سے پہلے مومن کہلائے، جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، جنہوں نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، جنہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے، جنہوں نے غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر غار کی سوراخوں کو بند کر دیا، جنہوں نے سانپ کے ڈسنے کو برداشت کر لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، جن کی ایڑی پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لقاب لگایا، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کے حسنات کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے حسنات کا بدلہ قیامت کے دن تو اللہ دے گا۔ تو میں آخر میں یوں کہوں گا کہ جو نقل کا عادی ہو بلا اصل کیا جانے، جو نقل کا عادی ہو بلا اصل کیا جانے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا جانے۔ والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور منصفین اعزام، آج اس عظیم الشان اور روح پرور تقریری مقابلہ میں جس عنوان کا سہارا لیے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یار غار و میزار کے دلچسپ اور دل نشین عنوان سے معطر و منور ہے. ارباب فکر و نظر، فاران کی مقدس چوٹیوں پر جیسے ہی آواز توحید و امن بلند ہوئی تو سب سے پہلے جس شخص نے بلا کسی تردد کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا اس شخص کو صدیق کہتے ہیں. نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق، اور بوجہ حسن و جمال اور بارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر کو دیکھے، عتیق کے لقب سے ملقب ہوئے. تشکال علم و دانش حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام میں سب سے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں 7 آیات نازل فرمائی. سامعین عزیز وقار اٹھا کر دیکھیے رب کا قرآن. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار رب صدیق کو کہتا ہے. مفسرین کرام ثانی اثنین کی تفسیر میں ثانی کہتے ہیں ثانی فی الاسلام کہ صدیق اکبر وہ تھے جو حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے اشخاص میں تھے. آگے بڑھیے تو رب کا قرآن وصدق بالحسنى کہہ کر صدیق کو مراد لیتا ہے. آگے بڑھیے تو رب کا قرآن فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى صدیق کو مراد لیتا ہے. آگے بڑھیے احادیث رسول کی طرف تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری میں امام بخاری حضرت صدیق اکبر کے مناقب کے عنوان سے باب قائم کر کے لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کے جیسی احادیث ذکر کر کے صدیق کی شان و عظمت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں. سامعین عزیز وقار آج مجھے دیا گیا موضوع یار غار و میزار، وہ غار کا منظر تو ذرا دیکھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما ہے. توجہ کیجئے گا، الفاظ میرے سادہ لیکن معنی خیز ہوں گے. صدیق اکبر کی گود میں حضور آرام فرما ہے کہ اتنے میں ایک تارا آیا آ کے صدیق کو ڈس گیا. اس کا زہر صدیق کے قدموں سے پنڈلی میں سرایت کیا، پنڈلی سے ران سے کمر، کمر سے کندھے، کندھے سے چہرے، چہرے سے آنکھ میں آیا، آنسو ٹپکا حضور کے چہرے اقدس پہ آیا. حضور کی حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور بیدار ہوئے. پوچھا کیا ہوا یار؟ کہنے لگے ایک کالا آیا تھا ڈس گیا، لعاب حضور کے دہن مبارک سے نکلا، صدیق کی قدم پہ لگا، قدم سے وہ لعاب بڑھتا ہوا آگے صدیق اکبر کی پنڈلی میں آیا. اثر لعاب کا پنڈلی سے ران سے کمر، کمر سے کندھے، کندھے سے چہرے مبارک پہ آیا. اب جو چہرے پہ صدیق کے لعاب کا اثر تو آیا، وہ دیکھیے یثرب کی وادی میں ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر کو یثرب کے سادہ باسی پیغمبر سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ لعاب کا اثر تھا، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ پیغمبر تو نہ تھا پر پیغمبر جیسا لگتا تھا. سامعین عزیز وقار آج کے دور میں دیکھا جائے
مختلف سوراخوں سے مختلف سانپ ہمیں ڈسنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہم نے کسی سوراخ کو بند کرنے کے لیے اعظم طارق کی قربانی دی. ہم نے کسی سوراخ کو بند کرنے کے لیے حق نواز کی قربانی دی. ہم نے کسی سوراخ کے دھانے پر ضیاء الرحمن فاروقی کو قربان کیا. ہم نے کسی سوراخ کو بند کرنے کے لیے اسحاق القاسمی کی قربانی دی. اس وقت کی جیش محمد کے سب سے پہلے سپاہ سالار صدیق اکبر تھے کہ جنہوں نے سب کچھ اسلام کی دین کی خاطر حضور کی خاطر لٹا کر ایمان والوں کو ایمان کی معیار بن کر ایمان والوں کو شان بتلا دی. سامعین عزیز وقار، وقت مجھے نہیں، میں صرف صدیق کی شان بیان کرنے آیا تھا. اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ آج MSO کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مجھے اسلام کی مبارک اور افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے بات کرنے کا موقع مل گیا. بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی دعاؤں نمازوں پہ عاشق. وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ سارے کا سارا ایک باب حرم تھا، خدا اس سے راضی ہوا، وہ خدا سے کہے قدسی آمین. نہ اس کی دعا پر وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. اور جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کے شانوں سہر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وقال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدیق کو صدیق خدا نے کہا، صدیق کو صدیق خدا نے کہا، صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، صدیق کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا. میں بھی صدیق کو صدیق کہتا ہوں، اور جو صدیق کو نہ مانے اسے کافر و زندیق کہتا ہوں. کتنا ہی بلند مرتبہ پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. حشر تک جدا کیسے کرو گے ان کو نبی سے، لیا پہلو میں محبوب خدا صدیق اکبر نے. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور MSO کے ناظرین اور اس تقریب کو منعقد کرنے والے منتظمین اعظام، آج اس پررونق محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت حاصل ہو رہی ہے وہ موضوع بڑا اہم افضل ہے، جو مزار و غار و ایجاد کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت جس نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، جس نے حضور کی دعوت پر سب سے پہلے تصدیق کی، جس نے نبوت کو سب سے پہلے نبی مانا، جس نے نبوت کی تصدیق کی، جو نبوت کا وفادار بنا، جو نبوت کا وفادار بنا، جو خلیفۃ المسلمین بنا، جو خلیفۃ المؤمنین بنا، جو خلیفۃ الرسول کے اعزازات پانے والا، وہ جس کو قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہہ کر پکارا، وہ صدیق جس کو قرآن نے صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق به. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو صداقت اور امانت کا پیکر تھے، جو صداقت کا عام مثال تھے، جو صداقت لے کر آئے تھے، اور وصدق به جس نے اس کی تصدیق کی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے 7 مقامات پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا. سورۃ الفاتحہ نماز میں انعمت علیہم پڑھتے ہیں، انعمت
والصدیقین والشہداء والصالحین کہ ان لوگوں پر جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سب سے پہلے نبیین ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء والصالحین ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق نبیین سے مراد نبی ہے اور صدیقین سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے اور شہداء سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان ہے اور صالحین سے مراد تمام صحابہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، جس نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، جس نے نبی کے بعد مصلی سنبھالا، جس نے نبی کے بعد ممبر سنبھالا، جس نے نبی کے بعد سب سے پہلا خطبہ دیا، جس نے نبی کے بعد صحابہ کی امامت کی، جس کو صدیق وہ جس کو عمر نے امام بنایا، صدیق وہ جس کو علی نے بھی امام مانا، صدیق وہ جس کو قرآن نے بھی صدیق کہا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، سنو صدیق کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے، سنو صدیق کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے، اسی نسبت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے، مجھے اجداد کے نقش قدم اور قول پیارے ہیں، مجھے بھی حرمت صدیق پر قربان رہنا ہے۔ کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا، خبر بھی تھی کہ سر پہ ظلم کا طوفان رہنا ہے، تیری یاری نبی سے تیری یاری بڑی ہے مشرکوں کو بڑی باری، اے صدیق نبی سے تیری یاری بڑی ہے مشرکوں کو بڑی باری، زمانے بھر میں وفاؤں پہ تیری حیران رہنا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ یار غار و مزار ہے، جانشین سید ابرار کی باتیں کرے، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کرے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق بنی نوع انسان میں سے ان چند برگزیدہ اور خوش نصیب ترین انسان میں سے تھے جنہیں نہ صرف خیر البشر سید الاولین و آخرین خاتم الانبیاء و مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و زیارت سے قصب فیض اور دین برحق سیکھنے کا موقع نصیب ہوا، بلکہ آپ ان چند خوش قسمت ترین افراد میں سے بھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محفل، اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی عشق رسول کا مرکہ نظر آتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے اس یادگار سفر میں ابو بکر نے جس طرح رحمت العالمین کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا۔ حاضرین محفل، اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول کی سب سے روشن مثال غار ثور کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و سکون کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کو ایک سانپ سے ڈسواتے رہے پر اپنے محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اپنے پسندیدہ اعمال و بدات پیش کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، آنکھیں میری چہرہ آپ کا، مال میرا حکم آپ کا، بیٹی میری حرم آپ کا، اور خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر کر اپنی دوسری خواہش کو پورا کیا، اور آپ کی تیسری خواہش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا۔ حاضرین محفل، وفا، اصاعت، جانساری اور عشق کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو یقیناً صدیق اکبر کی شکل میں ہوتا۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرفہ نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی علیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا اور جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے۔ ہمارا حلیہ عبادات اعمال و عادات یہ باور کرانے ہو کہ ہم اسی آخری نبی کے امتی ہیں جن سے صحابہ نے ایسا عشق و محبت کر کے دکھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ والسلام في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، وہ جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، وہ جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر بھائیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کے آیا ہوں وہ ہے یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سامعین محترم، نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنین و انسان میں سے ان چند برگزیدہ افراد میں سے ہیں کہ جن کو سید الاولین و آخرین، خاتم الانبیاء و مرسلین کی زیارت اور خدمت اور ان کی صحبت میں رہ کر دین برحق سیکھنے کا موقع ملا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چند افراد، خوش نصیب افراد میں سے بھی شامل فرمایا ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جس کو جنتی کہا صدیق اکبر ہیں آپ۔ سامعین محترم، اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر نظر ڈالیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عشق رسول سے مرکہ نظر آتی ہے۔ سامعین محترم، ہجرت مدینہ کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور سپہ سالاری کا جو فریضہ سر انجام دیا ہے، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔ شب ہجرت بھی تھا، شب ہجرت بھی تھا جو محبوب کا ہم سفر، شب ہجرت بھی تھا جو محبوب کا ہم سفر، وہی وارث ٹھہرا سرکار کے محراب منبر کا۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول کی سب سے روشن مثال غار حرا کے اندر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سانگ سے اپنے آپ کو ڈسواتے رہے لیکن اپنے محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ غار میں بھی تھا جو حضور کا ہم سفر، غار میں بھی تھا جو محبوب خدا کا ہم سفر، اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو یار غار ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تینوں خواہشات کو پورا کیا۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے رہے
اور دوسری خواہش یہ تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال پیش فرما کر اپنی دوسری خواہش کو پورا کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری خواہش یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نکاح میں لا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تیسری خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ یقیناً اگر دنیا میں کوئی مادی وجود ہوتا عشق کا، سپہ سلاری کا، وفا کا، تو یقیناً وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں موجود ہوتا۔ سامعین محترم، میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا علم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا الآیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، اور حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سارے دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنگی فاروقی اعظم قربان صحابہ کے حق میں۔ میں نے نہایت قابل سب احترام معزز سامعین، آج کے صدر جلسہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے موضوع پر چند معروضات پیش کروں گا۔ میری تقریر 3 امور پر مشتمل ہے۔ پہلا، صدیق کون تھے؟ نمبر 2، صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 3، غار ثور پر چند معروضات پیش کروں گا۔ صدیق کون تھے؟ مصطفیٰ کے وزیر تھے۔ کون تھے؟ مصطفیٰ کے ساتھی تھے۔ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ پر ایمان لایا؟ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے میں تو یہ کہتا ہوں کہ صدیق اکبر وہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے ہجرت میں سفر کیا، سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا وہ صدیق اکبر ہے۔ میں ایک بات اور کرا دینا چاہتا ہوں کہ مار نبوت محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر ہے، وجود نبوت صدیق اکبر کے کندھوں پر۔ صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی معراج پر جاتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں کفار مکہ میرے نبی کا استہزاء کرتے ہیں، کہتے ہیں صدیق دیکھ یہ تمہارا یار کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کی معراج پر جانے کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ صدیق ہجرت کی تلاطم خیز موجوں میں مصطفیٰ کو لے کر چلتے ہیں۔ جب غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، صدیق مصطفیٰ کا سر صدیق کے گود میں ہوتا ہے اور صدیق یوں دیکھ رہے ہیں۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یوں دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، سارے غور کرنا۔ صدیق یوں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کبھی پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی پڑھتے ہیں یا ایھا المدثر، کبھی پڑھتے ہیں والضحیٰ، کبھی پڑھتے ہیں طٰہٰ، کبھی پڑھتے ہیں یاسین۔ پوچھنے
सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. کئی بار لٹایا اپنا گھر اس غر سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. میرے امتحان والے احترام حضرات، جج صاحبان، علماء کرام، قرائے حفاظ کرام اور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے آج خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غال، یار مزار، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سفر ہے، آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے. آپ کو صدیق اور عتیق کا لقب کیسے ملا؟ آقا دو جہاں نے جب نبوت کا اعلان کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی. اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. اور یہ لقب جو ملا یہ فرشوں سے نہیں ملا بلکہ عرشوں سے ملا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مرتبہ میرے بابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے بار بار قسم اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں، اور اتنی مرتبہ قسم اٹھائی کہ میں ان کو گن نہیں سکتا. لوگوں نے پوچھا کہ قسم اٹھا کر کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ قسم اٹھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے یہ فرش سے نہیں ملا بلکہ عرشوں سے ملا ہے. اور جو دوسرا آپ کا لقب عتیق ہے، ایک مرتبہ آقا دو جہاں کے پاس آئے اور آقا دو جہاں نے فرمایا ابو بکر انت عتیق فی النار، آپ کو دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہے. تو آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. آپ نے 4 شادیاں کی. آپ کی بیویوں کے نام قتیلہ بنت سعد، ام زینب، عبیبہ بنت خارجہ اور اسماء بنت عمیس. اور آپ کے 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. بیٹوں کے نام محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن اور عبداللہ ہے. یہ 3 آپ کے بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، عائشہ، اسماء اور ام کلثوم. یہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں. حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من علامات اہل سنت و تفصیل الشیخین و حب الحتنین. اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے، اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے کہ وہ شیخین کو افضل مانتے ہیں. شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ شیخین کو افضل مانتے ہیں اور وہ حب الحتنین اور حضور کے جو داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور داماد ہیں اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے.
جو شیخین کو افضل نہیں مانتا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو حضور کے دامادوں سے محبت نہیں کرتا اس کا بھی اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی پر میں انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل صد احترام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے اس کا عنوان ہے یار غار۔ حاضرین محفل، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے یار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں سے ان چند خوش نصیب ترین افراد میں سے ہیں جنہیں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور خدمت سے کسب فیض اور دین برحق سیکھنے کا موقع ملا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب افراد میں سے بھی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ امیر المومنین آپ، امام المسلمین آپ، نبی نے جنتی جس کو کہا صدیق اکبر ہیں آپ۔ حاضرین محفل، ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر اپنے پسندیدہ اعمال و عبادات و افعال پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنکھیں میری چہرہ آپ کا، مال میرا، حکم آپ کا، بیٹی میری، حرم آپ کا، اور خوش نصیبی دیکھے کہ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہشوں کو مکمل فرمایا۔ صفحہ ہجرت میں غار ثور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا۔ دوسری خواہش، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام سامان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پیش کر کے اپنی دوسری خواہش کو مکمل کیا۔ اور تیسری خواہش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا۔ حاضرین محفل، وفا، احسان، جانثاری اور عشق کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو یقیناً وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوتا۔ شب ہجرت میں تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، شب ہجرت میں تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا۔ کون جارے گا؟ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو غار میں داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا، غار کے سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، جس نے اپنی گود میں آقا کو سلایا ابو بکر، جس نے جو قباء کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے قباء کے مقام پر پہنچ کر پیارے آقا پر اپنی چادر کو تان لیا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا، خادم کون مخدوم کون، ابو بکر، جس نے مسجد قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر، جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ابو بکر، جسے قرآن نے اولئک هم الصادقون کہا ابو بکر، آقا نے فرمایا جسے جنت کے آنکھوں دروازے بنائیں گے ابو بکر۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کے اس سیمینار کے اندر جو موضوع سخن مجھے دیا گیا ہے اس کا عنوان ووٹ کا استعمال، جمہوریت کا استحکام۔ یتیموں کو نہیں پالا ہواری پال رکھے ہیں، یتیموں کو نہیں پالا ہواری پال رکھے ہیں، امیر شہر نے کتے شکاری پال رکھے ہیں، وہ مجھ مظلوم کو انصاف دینے کے لیے آیا، وہ مجھ مظلوم کو انصاف دینے کے لیے آیا، جس نے گھر میں مجرم اشتہاری پال رکھے ہیں۔ معزز سامعین، ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں اور آلو پیاز کی بین نہ چڑھایا جائے، بلکہ میرے وطن عزیز پاکستان میں حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی مسئلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر ووٹ کا استعمال اسلامی فریضے کی بجائے اب مفاد پرستی کے لیے ہوتا رہا تو خدا نہ کرے میرا وطن عزیز پاکستان اسی طرح اربوں ڈالر کا مغروض رہے گا۔ اگر ووٹ کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتا رہا تو وطن عزیز کے نوجوان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اگر ووٹ کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتا رہا تو میرے وطن عزیز پاکستان کی عدالتوں میں انصاف میسر نہیں ہوگا۔ اگر ووٹ کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتا رہا تو وطن عزیز پاکستان میں کرپشن دن بدن بڑھتی رہے گی۔ اگر ووٹ کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتا رہا تو غریب کی بیٹی فاقوں سے مرتی رہے گی۔ عجب رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اکثر و بیشتر کہیں دائیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کی شروع ہوتے ہی غریب عوام جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی ماری ہوئی ہے اور مفاد پرست اشخاص اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے لیڈروں، پارٹیوں اور ان کے دلالوں سے کچھ وصول کرنے کے لیے دوڑیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ نوکریوں کے اصول اور آلو پیاز کی فکر میں بے حسی، مفاد پرستی اور ضمیر فروشی کے لے کر ضمیر فروشی کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کی بقا کو داؤ پر لگاتے ہوئے اپنے عزت نفس اور اپنے بڑوں کے ناموس کو اسے کچھ ڈال کر یہ سوداگر چھوٹے بڑے بیوپاریوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتے ہیں۔ ملت کے دکھوں کا جو مداوع نہیں کرتے، ملت کے دکھوں کا جو مداوع نہیں کرتے، کرسی کے لیے وہ کام کیا نہیں کرتے، میدانی الیکشن میں گئے ہار تو غم کیا، جو مرد ہے وہ ہمت کبھی ہارا نہیں کرتے، وہ ملک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں لیکن ہار کر بھی سیٹ کا سودا نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہے ڈٹھائی، وہ ذلت و رسوائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ معزز سامعین، ہر شخص یہ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالے، ووٹ کا استعمال کرے کہ آیا میرا ووٹ ایسے شخص کے حق میں تو نہیں جا رہا جس کا قرآن و حدیث قال اللہ و قال رسول سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ جناب صدر، ووٹ کی 4 شرعی حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت شہادت کی ہے۔ ووٹ جس کو اپنا ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ شہادت دے رہے ہیں، یعنی گواہی دے رہے ہیں کہ آیا یہ شخص عوام کی خدمت کے قابل ہے یا نہیں، یہ شخص دیانتدار ہے یا نہیں۔ اگر آپ لوگ یہ جانتے ہوئے اگر کسی نمائندے میں یہ صفات نہیں پائی جاتی اور آپ لوگ یہ جانتے ہوئے اگر اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو یقیناً آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے۔ ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت شفاعت یعنی سفارش کی ہے۔ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ سفارش کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس کا اس کی اچھائی میں بھی حصہ ہوگا اور جو بری سفارش کرتا ہے وہ اس کی برائی میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ ووٹ کی تیسری
تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے، ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے۔ اور ووٹ کی آخری اور چوتھی حیثیت ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام و ملکوں سے بغاوت ہے۔ ارشاد نبی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ کہ آپ کا ووٹ کس طرح صحیح استعمال ہو سکتا ہے اجازت چاہوں گا۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو مہتاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کر دے۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن جو میرا نہال کر دے، جو ہجر موسم وصال کر دے، جو خوشیوں کی نوید بن کر گلاب موسم بحال کر دے۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دل کا موسم سہانا کر دے، جو دل کا موسم سہانا کر دے، وطن سے غربت روانہ کر دے، جو آستینوں کے سانپ مارے، جو بم دھماکے فسانہ کر دے۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو دستے قاتل کو کاٹ ڈالے، جو دین فروشوں کا دم نکالے، جو ماؤں بہنوں کا ہو محافظ، جو وحشیوں کو لگام ڈالے۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا قدم قدم پر جو رہبر ہو، گلی گلی سے جو باخبر ہو، جو دشمنوں سے نہ خوف کھائے، جسے ہمیشہ خدا کا ڈر ہو۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد